بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج القراءۃ الراشدہ میں ہم چوتھے سبق کا دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ آئیے سبق میں آگے بڑھتے ہیں۔ عمر الجوافۃ امرود غالیۃ مہنگا ہے، جداً بہت زیادہ، فی ہذہ الایام ان دنوں، الجوافۃ غالیۃ جداً فی ہذہ الایام، امرود ان دنوں بہت مہنگا ہے۔ والبرتقال حامد، اور مالٹا کٹا ہے۔ ولا بأس بالموز، اور کیلے خریدنے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ خالد تفضل یا اخی، تشریف لائیے اے میرے بھائی۔ نساوم الفاکہانیہ، ہم پھل فروش سے باؤ طے کریں۔ عمر احسن ان نشتری الفواکہ من سوق الحضر بکرۃ، احسن بہتر یہ ہے، ان نشتری کہ ہم خریدے، الفواکہ پھل، من سوق الخضر سبزی منڈی سے، بکرۃ صبح۔ احسن ان نشتری الفواکہ من سوق الخضر بکرۃ، بہتر یہ ہے کہ ہم پھل صبح سبزی منڈی سے خرید لیں۔ فإن الفواکہ والثمار فیہا کثیرۃ ورخیصۃ، فإن الفواکہ والثمار، کیونکہ میوے اور پھل، فیہا وہاں، کثیرۃ ورخیصہ، زیادہ اور سستے ہوتے ہیں۔ آئیے اب ان میں لغوی و صرفی تحقیق پڑھ لیتے ہیں۔ غالیۃ صیغہ اسم فاعل، واحد مؤنث، اسباب نصر ینصر بمعنی مہنگا، اور جمع اس کی غالیات اور غلاۃ ہیں۔ غلا یغلو غلاء وغلوا، بمعنی نرخ بڑھ جانا، حد سے زیادہ ہو جانا۔ حامد بمعنی کٹا، جمع اس کی حمود آتی ہے، پھر اسی سے معدۃ حمضیۃ بمعنی تیزابیت والا معدہ۔ تفضل پہلے امر ہے، اسباب تفاعل بمعنی مہربانی فرما، براہ کرم، تشریف لائیے وغیرہ۔ تفضل بالجلوس بمعنی تشریف رکھیے۔ تفضل بالصعود بمعنی اوپر تشریف لائیے۔ تفضل بالدخول بمعنی اندر تشریف لائیے۔ سوق الحضر سبزی منڈی کو کہتے ہیں۔ الحضر بمعنی سبزی ترکاری، اور جمع اس کی الخضرۃ آتی ہے۔ رخیصۃ بمعنی سستا، جمع اس کی رخائص آتی ہے۔ پھر باب کرم یکرموں سے
رخص یرخص رخاصتاً ورخوصتاً ورخصاناً بمعنی سستا اور ارزاں ہونا، نرم و نازک ہونا، تر و تازہ ہونا۔ باب افعال سے بمعنی قیمت کم کرنا، باؤ گرانا، اور باب تفعیل سے بمعنی سہولت اور آسانی فراہم کرنا، اور باب تفاعل سے بمعنی معاملات میں دی ہوئی سہولت یا اجازت سے فائدہ اٹھانا۔ آئیے اب ان جملوں کی ترکیب پڑھ لیتے ہیں۔ الجوافۃ غالیۃ، الجوافۃ مرفوع بالضم لفظاً ہو کے مبتدا، غالیۃ صیغہ اسم فاعل شبہ فعل مؤکد، اور جداً اس کے لیے تاکید۔ آگے جا کر فی جارہ، ہذہ الایام اشارہ مشار الیہ مل کر مجرور، پھر جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا شبہ فعل کے ساتھ یعنی غالیتن کے ساتھ، پھر شبہ فعل مؤکد اپنے تاکید اور متعلق سے مل کر یہ خبر ہوئی ما قبل مبتدا کے لیے، پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ والبرتقال حامد، واو عاطفہ، البرتقال مرفوع بالضم لفظاً ہو کے مبتدا، حامد مرفوع بالضم لفظاً ہو کے اس کے لیے خبر، پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ واو عاطفہ، لا باس بالموز، لا لائے نفی جنس کی، باس یہ اسم ہوا لائے نفی جنس کے لیے، بالموز جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا ثابت شبہ فعل کے ساتھ، پھر ثابت شبہ فعل اپنے ضمیر فاعل اور متعلق سے مل کر یہ خبر ہوئی لائے نفی جنس کے لیے، پھر لائے نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تفضل پہلے امر از باب تفاعل، اور اس میں انت ضمیر مستتر واجب الاستتار اس کا فاعل، پھر فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ امریہ انشائیہ ہوا۔ یا حرف ندا قائم مقام ادو فعل کے، اور اس میں انا ضمیر مستتر واجب الاستتار اس کا فاعل، اخی مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول بہ ادو فعل کے لیے، پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ندائیہ ہوا۔ نصاوم پہلے مضارع ہے، اور اس میں نحن ضمیر مستتر واجب الاستتار اس کا فاعل، الفاکہانیہ یہ مفعول بہ ہوا نصاوم فعل کے لیے، پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ احسن ان نشتری الفواکہ، احسن شبہ فعل، ان ناصبہ، نشتریہ فعل، اور اس میں نحن ضمیر مستتر واجب الاستتار اس کا فاعل کیونکہ یہ بھی جمع متکلم کا سیاح ہے۔ الفواکہ منصوب بالفتح لفظاً یہ مفعول بہ ہوا نشتریہ فعل کے لیے، من جارہ، سوق الخضر مضاف مضاف الیہ مل کر مجرور، پھر جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا نشتریہ فعل کے ساتھ،
بکرتن مفعولی فیہ، پھر پہل اپنے فاعل مفعول بھی متعلق اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بطاول مصدر یہ فاعل ہوا شبہ فعل کے لیے، پھر شبہ فعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہوا۔ فَإِنَّ الْفَوَاكِهَ وَالثِّمَارَ فا تفصیلیہ، ان حرف از حروف مشبہ بالفعل، الفواکہ معطوف علیہ اور اس کے بعد واو عاطفہ، الثمار معطوف، پھر معطوف علیہ اور معطوف مل کر یہ اسم ہوا انا کے لیے، فیہا یہ جار مجرور مل کر متعلق مقدم ہوا کثیرتن کے لیے، کثیرتن ورخیصتن معطوف علیہ اور معطوف، پھر معطوف علیہ اور معطوف اور متعلق مل کر یہ خبر ہوئی انا کے لیے، پھر انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آئیے سبق میں آگے بڑھتے ہیں۔ خالد ھذا ھو الرائے، یہی رائے زیادہ بہتر ہے۔ وما هذه الدکاکین یا عمر، اور یہ عمر یہ دکانیں کس چیز کی ہے؟ عمر هذه دکاکین القماش، یہ کپڑے کی دکانیں ہیں۔ الا ترى، کیا آپ نہیں دیکھ رہے؟ کیف بسطوا، کہ وہ کس طرح پھیلائے ہوئے ہیں، انواعا من القماش، طرح طرح کے کپڑے، وکیف یلمسها الناس، اور لوگ کس طرح ان کو چو رہے ہیں، ویساومون فیہا التجار، اور تاجروں سے ان کے متعلق باؤ طے کر رہے ہیں۔ تعالی، آئیے، فإنی اريد ان اشتری حذاء، کہ میں ایک جوڑی جوتا خریدنا چاہتا ہوں۔ خالد تفضل فإنی صاحبک، آئیے میں آپ کے ساتھ ہوں۔ آئیے اب ان میں لغوی و صرفی تحقیق پڑھ لیتے ہیں۔ القماش بمعنی سوت یا ریشم کا کپڑا، سطح زمین پر پڑی ہوئی رتی چیزیں، نچلے درجے کے لوگ، گھریلو سامان۔ پھر جمع اس کی اقمشتن آتی ہے۔ ایک لفظ ہے القماش بمعنی رتی فروش، کباڑیا۔ بسطو سیاہ جمع مذکر غائب، پہلے ماضی معلوم، اسباب نصر ینصرو، جیسے بسط یبسط بسطن بمعنی پھیلانا، کشادہ کرنا، ظاہر اور واضح کرنا، خوش کرنا، مسلط کرنا، عذر قبول کرنا۔ پھر باب کرم یکرمو سے بسط یبسط بساطتن بمعنی چہرہ کھل جانا، فراخ دست ہونا، زبان چلنا، سادہ اور بے تکلف ہونا۔ یلمسو سیاہ واحد مذکر غائب، پہلے مضارع معلوم، پھر یہ باب نصر ینصرو اور ضرب یضربو دونوں سے مستعمل ہے، بمعنی چونا، طلب کرنا، جمع کرنا، اور باب مفاعلہ سے بمعنی جمع کرنا، ایک دوسرے کو چونا۔ التجار جمع ہے، مفرد اس کی تاجرن ہے، تجر یتجر تجرن و تجارتن بمعنی سوداگری کرنا۔ حذاء بمعنی جوتا، اور اس کی جمع جو ہے وہ احذیتن ہے۔ آئیے اب ان جملوں کی ترکیب پڑھ لیتے ہیں۔
ھذا هو الرأی، ھذا اسم اشارہ مبتدا، ہوا ضمیر فصل مبتدا، الرأی اس کی خبر، پھر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ خبر ہوئی ما قبل مبتدا کے لیے، پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ واو عاطفہ، ما استفہامیہ بمعنی ای شیئن، پھر ای مضاف اور شیئن مضاف الیہ، پھر مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، ھذہ الدکاکین اشارہ مشار الیہ مل کر اس کے لیے خبر، پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یا عمر، یا حرف ندا قائم مقام ادو فعل کے جو کہ فعل با فاعل ہے، اور عمر مبنی بر علامت رفع محلا منصوب اس کے لیے مفعول بھی، پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ندائیہ ہوا۔ ھذہ دکاکین القماش، ھذہ اسم اشارہ مبتدا، دکاکین القماش، دکاکین مضاف اور القماش اس کے لیے مضاف الیہ، پھر مضاف مضاف الیہ مل کر اس کے لیے خبر ما قبل مبتدا کے لیے، پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ الا ترى، الا حرف تنبیہ، ترى فعل چونکہ واحد مذکر مخاطب کا سیاق ہے تو اس میں انت ضمیر مستتر واجب الاستتار اس کا فاعل، کیفا استفہامیہ، بسطو فعل اور اس میں واو ضمیر بارز اس کا فاعل، انواعاً بسطو کے لیے مفعول بھی منصوب بالفتح لفظاً ہو کے، من القماش جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا بسطو فعل بفاعل کے ساتھ، پھر فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ استفہامیہ ہو کر معطوف علیہ، پھر آگے جا کر وعاطفہ، کیفا استفہامیہ، یلمسہ الناس، یلمس فعل اور اس میں ہا ضمیر منصوب متصل منصوب محلن ہو کے مفعول بھی، الناس مرفوع بضم لفظاً اس کے لیے فاعل، پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف علیہ۔ آگے جا کر واو عاطفہ، یساومونا فعل با فاعل یعنی اس میں واو ضمیر بارز اس کے لیے فاعل ہے، فیہا جار مجرور مل کر متعلق ہوا یساومونا فعل با فاعل کے ساتھ، التجارہ مفعول بھی، پھر فعل اپنے فاعل متعلق اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف، پھر معطوف علیہ اور معطوف مل کر یہ ما قبل معطوف علیہ کے لیے معطوف ہوا، پھر معطوف علیہ معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہو کر مفعول بھی ہوا ترا فعل بفاعل کے لیے، پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ تعالی، تعالی فعل امر ہے اور اس میں انت ضمیر مستتر واجب الاستتار اس کا فاعل، پھر فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ امریہ ہوا۔ فإنی اريد فا تفصیلیہ، انی اس میں انا حرف از حروف مشبہ بالفعل اور یا ضمیر منصوب محلاً اس کے لیے اسم، اریدو فعل اور اس میں انا ضمیر مستتر اس کا فاعل، الناصبہ، اشتریہ یہ بھی واحد متکلم کا سیاق ہے، فعل ہے اور اس میں انا ضمیر مستتر واجب الاستتار اس کا فاعل، حذاءً
منصوب بالفتح لفظاً، اس کے لیے مفعول بھی. پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر بطاویل مصدر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بطاویل مصدر مفعول بھی ہوا اریدو فعل و فاعل کے لیے. پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر انا کے لیے خبر. پھر انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. تفضل فإنی صاحبک، تفضل فعل امر ہے اور اس میں انت ضمیر مستتر واجب الاستتار اس کا فاعل. پھر فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ امریہ ہوا. فإنی فا تفصیلیہ، انی اس میں ان حرف از حروف مشبہ بالفعل اور یا ضمیر منصوب متصل محلا منصوب ہو کے اس کا اسم. صاحب کا مضاف مضاف الیہ مل کر انا کے لیے خبر ہوئی. پھر انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. آئیے سبق میں آگے بڑھتے ہیں. عمرو من فضل کا، برائے مہربانی، اخرج لی میرے لیے نکالے، حذاءً ایک جوتا، مطابقاً جو میرے ناپ کا ہو. صاحب الدکان دکاندار، ھذا حذاء جمیل و متین یہ جوتا خوبصورت اور پائیدار ہے. عمر نعم ہاں، ولکنہ واسع قلیلا مگر یہ کچھ بڑا ہے. اب یہاں پر من فضلک برائے مہربانی اور یا بمانا آپ کی مہربانی، مطابقاً اس میں فاعل ہے اسباب مفاعلہ جیسے طابق یطابق مطابقتاً بمانا موافقت کرنا برابر ہونا. پھر مجرد میں باب سمع یسمعو سے طبق یطبق طبقاً بمانا ہاتھ کا بن ہونا. طبق یطبق طبقاً بمانا ہاتھ کا بن ہونا، بند جانا، منجمد ہونا. اور باب فعال سے بمانا متفق ہونا، باب تفعیل سے بمانا عملی تشکیل، علمی قواعد کی اجرا وغیرہ، اور باب انفعال سے بمانا ایک دوسرے سے مل جانا، منطبق ہو جانا. جمیل یہ صفت ہے اسباب کرم یکرمو جیسے جمل یجمل جمالا بمانا خوبصورت ہونا، خوش خلق ہونا. پھر باب فعال سے بمانا بہت اونٹوں والا ہونا، جمع کرنا، اعتدال کے ساتھ مانگنا، اجمالاً ذکر کرنا. متین بمانا مضبوط، قوی، پائیدار، اور جمع اس کی متان ہے. پھر باب کرم یکرمو سے متن یمتن متانتن بمانا سخت اور مضبوط ہونا، اور باب نصر ینصرو سے متن یمتن متنن بمانا قیام کرنا، حلف اٹھانا. واسع اس میں فاعل کا سیاہ ہے اسباب سمع یسمعو، وسع یسعو وسعا وسعتن بمانا کشادہ ہونا. آئیے اب ان جملوں کی بھی ترکیب پڑھ لیتے ہیں. من فضلک، من جارا، فضلک مضاف مضاف الیہ مل کر مجرور، پھر جار مجرور مل کر یہ متعلق مقدم ہوا اخرج فعل کے لیے. اخرج فعل امر اور اس میں انت ضمیر مستتر واجب الاستتار اس کا فاعل. لی جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا اخرج فعل کے ساتھ. حذاء موصوف اور اس کے لیے مطابقاً صفت، پھر موصوف صفت مل کر یہ مفعول بھی ہوا اخرج فعل بفاعل کے لیے. پھر فعل اپنے فاعل، متعلق مقدم، متعلق مؤخر اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ امریہ ہوا.
ھذا حذاء جمیل، ھذا اسم اشارہ مبتدا، حذاء موصوف، جمیل معطوف علیہ، واو عاطفہ، متین اس کے لیے معطوف، پھر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ صفت ہوئی ما قبل موصوف کے لیے، پھر موصوف صفت مل کر یہ خبر ہوئی مبتدا کے لیے، پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ نعم حرف جواب ہے، واو عاطفہ یا استنافیہ، لیکن حرف از حروف مشبہ بالفعل، اور ہو ضمیر منصوب محلن ہو کے اس کا فاعل، واسع شبہ فعل، قلیلا یہ صفت ہے موصوف اس کے لیے محذوف ہے جو کہ وسعن ہے، پھر موصوف صفت مل کر یہ مفعول مطلق ہے واسع شبہ فعل کے لیے، پھر شبہ فعل اپنے ضمیر فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر لیکنہ کے لیے خبر ہوئی، پھر لیکنہ حرف از حروف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آئیے سبق میں آگے بڑھتے ہیں۔ صاحب الدکان دکاندار، وہذا الآخر مطابق تماما اور یہ دوسرا بالکل ناپ کے موافق ہے، عمر بکم ہوا، عمر اس کی قیمت کیا ہے، صاحب الدکان دکاندار بست روپیات 6 روپے کا ہے، عمر الا تنزل فی الثمن کیا آپ قیمت میں کچھ کمی نہیں کریں گے۔ آئیے اب ان جملوں کی ترکیب پڑھ لیتے ہیں۔ واو عاطفہ، ھذا اسم اشارہ، الآخر مشار الیہ، پھر اسم اشارہ اور مشار الیہ مل کر مبتدا، مطابق شبہ فعل، تماما صفت اے اور اس کے لیے موصوف محذوف ہے جو کہ مطابقاً ہے، پھر موصوف صفت مل کر یہ مفعول مطلق ہوا، پھر شبہ فعل اپنے ضمیر فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر ہوئی ما قبل مبتدا کے لیے، پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ بکم ہوا با جارہ، کم ممیز اور ہوا تمییز، پھر یہ دونوں مل کر مجرور، پھر جار مجرور مل کر متعلق مقدم ہوا، اور اس کے لیے فعل جو ہے وہ محذوف ہے جو کہ یہاں پر تبیع نکالیں گے، تبیع فعل اور اس میں انت ضمیری مستتر واجب الاستتار اس کا فاعل، پھر فعل اپنے فاعل اور متعلق مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ استفہامیہ انشائیہ ہوا۔ پھر جواب میں ہے بست روپیات، تو یہاں پر با جارہ ست روپیات ممیز تمیز مل کر مجرور، اور جار مجرور مل کر یہ متعلق مقدم ہوا ابیعو فعل محذوف کے لیے، پھر ابیعو فعل اور اس میں انا ضمیر مستتر واجب استتار اس کا فاعل، پھر فعل اپنے فاعل اور متعلق کے مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ آگے جا کر الا حرف تنبیہ، تنزلو فعل اور اس میں انت ضمیر مستتر واجب الاستتار اس کا فاعل، فی الثمن جار مجرور مل کر متعلق ہوا تنزل فعل کے ساتھ، پھر فعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔